ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بات چل رہی تھی محرم الحرام کے مہینے سے کہ اہل بیت، صحابہ، ازواج مطہرات، یہ ایک بڑا خوبصورت گلدستہ، اور ہم تمام صحابہ سے، اہل بیت سے، اہل سنت، اہل حدیث محبت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ کے نام سے عائشہ کو پکارا کرتے تھے۔ جس باپ کی بیٹی نبی کی سب سے زیادہ محبوب، اور جس کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون، جس کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کا دشمن کیسے ہو سکتا؟ آج کا یہ خطبہ آپ کو دعوت فکر دے گا کہ سوچئے تو صحیح کہ پیغمبر علیہ السلام جس کے بارے میں یہ کہیں میں نے ہر شخص کا احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میں نہیں بلکہ ابو بکر کا رب دے گا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے دشمنی کیسے کر سکتا، جن سے ان لوگوں کو، رافضیوں کو اختلاف ہے، جن کو یہ محرم الحرام میں بالخصوص اور سارا سال بالعموم زبان درازی کرتے۔ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے بارے میں جبریل امین نے بشارت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے خوشخبری سنائی کہ حفصہ جانتے ہو کون ہے؟ وَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، یہ حفصہ روزے رکھنے والی، راتوں کو قیام کرنے والی، اور جنت میں آپ کی بیوی ہے، جس کے بارے میں یہ خوشخبری ہو اور جس کی بیٹی پیغمبر کی بیوی ہو، وہ عمر اہل بیت سے دشمنی کیسے کر سکتا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قرآن مقدس کو جمع کیا گیا، پھر قرآن کریم کا وہ نسخہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحویل میں دے دیا گیا پیغمبر کی بیوی کے پاس۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، قرآن مقدس کی سرکاری نقلیں تیار کی گئی، تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو نسخہ
ابو بکر رضی اللہ تعالی نے رکھوایا تھا اسے اصل قرار دیا کہ یہ اصلی نسخہ ہے۔ آج ہم جو قرآن مقدس پڑھتے ہیں ہر مسجد میں اور ہر مسلمان کے گھر میں جو اللہ کی کتاب ہے، جانتے ہو یہ عمر کی بیٹی پیغمبر کی بیوی حفصہ کے مرہون منت ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، بڑا ہی بابرکت گھرانہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا ہی بابرکت گھرانہ، وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، خلفائے راشدین کے گھرانے اللہ کی رحمتیں برستی ہے اور آپس میں بڑا پیار ہے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جن کے بارے میں، ان چاروں کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہو من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے بعد تم کثرت سے اختلاف دیکھو گے، فساد دیکھو گے، پھر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلے تلاش کرنا میرا طریقہ کیا، میری سنت کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کس بات کا حکم دیا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ تمہیں میرے طریقے میں سمجھ نہ آئے تو میں تمہیں 4 نام دے کر جا رہا ہوں۔ 4 نام، وہ کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی سنتوں کو تلاش کرنا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور مسلک اہل حدیث، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل السنہ کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو دیکھتے ہیں، اور پھر خلفائے راشدین کے طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کی شریعت سے ثابت ہے۔ قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں غلطی ہے، مجھ میں خطائیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہو کہ مسلک حدیث کے اندر یہ غلطی ہے۔ یہ جماعت شرک اکبر سے پاک، بدعت سے پاک ہے، صحابہ کی دشمنی سے پاک ہے، اہل بیت کی دشمنی سے پاک۔ ہم ہر پیغمبر کی صحابی، پیغمبر کے صحابی، اس کی عظمت اور اس کے مقام کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کتنی بابرکت وہ آنکھیں تھیں جنہوں نے ایک لمحے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں پیغمبر کے چہرے کا دیدار کیا۔ کہا صحابہ، اس لیے مشہور قول یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا پیغمبر کی صحابی کی شان اور اس کی عظمت، تو امام نے کہا نوجوان تو کیا پوچھتا ہے، پیغمبر کا ادنا سے ادنا صحابی، چھوٹے سے چھوٹا صحابی، وہ کسی گھوڑے پر سوار ہو اور اس گھوڑے کے سموں کے نیچے سے اڑنے والے صحرا کے ذرات ہوں، وہ بھی مجھ سے افضل۔ یہ پیغمبر کا صحابی، اور صحابیوں کا اور اہل بیت کا آپس میں پیار دیکھیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی بیٹا، جسے بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، اصل نام ان کا علی ہے، علی بن حسین۔ سید حسین کے یہ فرزند علی بن حسین زین العابدین،
زین العابدین کا معنی کثرت سے سجدہ کرنے والا، عبادتیں کرنے والا، رب کو راضی کرنے والا، سجدوں کا امام زین العابدین علی بن حسین۔ ان سے پوچھا گیا آپ کے نزدیک ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کا کیا مقام؟ یہی انہی کو گالیاں دیتے ہو محرم الحرام کے مہینے میں۔ پوچھا کس سے کیا؟ حسین کے بیٹے سے رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے فرمایا اور نوجوان یہ دونوں میرے نانا کے وزیر تھے، ایک طرف عمر ہے، دائیں طرف ابو بکر ہے اور بائیں طرف عمر ہے، اور یہ دونوں ہی نہ ہوتے تو کتنی ہی مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اس پر ایمان لایا، ابو بکر ایمان لایا، عمر ایمان لے کر آیا۔ دائیں اور بائیں یہ دونوں میرے نانا کے بڑے معتمد، دائیں بائیں اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ تاریخ دمشق اٹھا کر دیکھو، امام ابن عساکر کو پڑھ کر دیکھو، امام جعفر صادق رحمہ اللہ اہل بیت کے بڑے جلیل القدر امام، بڑے سلفی، اہل توحید، صحیح العقیدہ، جعفر بن محمد الصادق نے فرمایا جو شخص عمر سے بغض رکھے، ابو بکر سے دشمنی رکھے، امام جعفر کا قول ہے، تاریخ دمشق ہے، اٹھا کر پڑھ لیجئے، میں اعلان کرتا ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اسے بری ہوں، انا بریء منکم۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی بنو امیہ سے پیار دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا جب اسے منبر پر بٹھایا تھا، حسن آئے تھے، مسجد نبوی تھی، کپڑا لمبا تھا، پاؤں میں اڑنے کی وجہ سے بار بار گر رہے تھے، آپ نے خطبہ روک کر اور حسن کو اٹھا کر منبر پر بٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، چھوٹا سا ہے، چلتے ہوئے گرتا ہے، اور پیشن گوئی کیا کی وَلَعَلَّهَ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور ایک وقت آئے گا یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے اندر صلح کروا دے گا، اہل ایمان کی دو بڑی جماعتوں میں، امت کی خیر کی خاطر، خانہ جنگی کو ختم کرنے کی خاطر، امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی خاطر امام حسن رضی اللہ تعالی نے، علی کے بیٹے نے حسن رضی اللہ تعالی نے اپنی خلافت کی چادر امیر معاویہ کو اڑا دی تھی کہ یہ لو اور امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دو۔ صحیح بخاری ہے 41 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی نے یہ خلافت اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر صداقت کا اعلان کر دیا تھا کہ کب اعلان ہوا تھا اور کب پیغمبر کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اہل ایمان، اہل بیت نے صحابہ کو دل میں بسایا، اہل بیت صحابہ سے پیار کرنے والے، اور صحابہ نے، اہل بیت نے صحابہ کو دل میں بسایا اور صحابہ نے اہل بیت کو آنکھوں میں بٹھایا۔ یہ لازم اور ملزوم جماعت، اور دونوں نے مل کر اسلام کی عمارت کو تھاما۔ جہاں جس کی ضرورت پڑی، اہل بیت کا ہو یا کوئی صحابی ہو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام کا قول ہے کہ جو شخص اہل بیت سے بھی محبت رکھے اور صحابہ کا بھی احترام کرے، یاد رکھیے گا، اہل بیت سے بھی محبت کرے اور صحابہ کا بھی احترام کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
حقیقت میں یہی اہل سنت، یہی اہل سنت ہے، یہی صحیح منہج پر ہے۔ ہمارے ہاں افراط و تفرید ہے، کتنے ہی سنی کلمہ پڑھنے والے اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور امیر معاویہ کو گالیاں دیتے، امیر معاویہ پر زبان درازی کرتے۔ اور ایک مرتبہ ایک مجلس میں ہم 3 بھائی موجود تھے، ہمارے ایک رشتہ دار نے سنی ہوتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیونکہ ہم سید ہیں اور سیدوں کی اکثریت کی صحابہ کے دل میں دشمنی، تو میرے اس بزرگ نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی، بس منہ بند ہونے کی اتنا ہی لمحہ تھا کہ میرے سب سے چھوٹے بھائی نے کہا جو امیر معاویہ پر زبان درازی کرتا ہے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، اور ہم اس مجلس سے کھڑے ہو گئے کہ اس مجلس میں بیٹھنا بھی حرام ہے جہاں کسی صحابی کی توہین ہوتی ہو۔ یہ نہیں کہ بیٹھا رہے اور اسے سمجھاتا رہے اور وہ گالیاں دیتا رہے، کفر کے فتوے لگاتا رہے اور تہمتیں اس پر لگاتا رہے، اس مجلس کو چھوڑ دیجئے۔ یا تو یہ ہو کہ تمہاری اور میری موجودگی میں اس سے گفتگو ہو لیکن وہ کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی نہ کرے، وہ کہے مجھے یہ اعتراض ہے، ہم اس کا اعتراض اور اس کی جہالت کو دور کرتے ہیں۔ اگر وہ گالیاں بکے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اس مجلس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اہل بیت کا اخلاق، اہل بیت سے محبت کا معنی یہ نہیں کہ کربلا آئے تو غم کربلا، کربلا کے واقعات۔ اہل بیت کے محبت کا معنی یہ ہے جیسے حسین نے نماز کے اندر جان دے دی تو نمازی کتنا ہے، جیسے اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، بد عہدوں نے اسے بلا کر شہید کرنے کی تیاریاں کی، اس نے کتنی بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے، اخلاص کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، حلم کتنا ہے، بردباری کتنی ہے، صبر کتنا ہے، عقیدہ کیسا ہے کہ اس بندے نے کربلا کے اندر بھی یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائے، غیر اللہ کو آواز نہیں دی اور ان بدبختوں کو کہا تم نے ہی بلایا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اہل بیت کا سردار، جسے ہم سمجھتے ہیں علی کے بعد حسین ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، یہ سارے کے سارے اگر آپ کو اور مجھ سے، مجھے ان سے پیار ہے، ان جیسا اخلاق بنائیے، ان جیسا حوصلہ بنائیے، ان جیسے نمازی بنیے، ان جیسے توحید پرست بنیے، ان جیسا عقیدہ رکھیے، استقامت کا پہاڑ بن جائیے، سخاوت کا پہاڑ بن جائیے۔ علی عدل و شجاعت کے پیکر تھے، اپنے دل میں غیروں کا ڈر نکال کر ایک اللہ کا ڈر بٹھا لیجئے۔ مت ڈریے ان رافضیوں سے، ان ظالموں سے، اہل بیت کے قاتلوں سے، حق بات کا اعلان کیجئے، الفاظ کا چناؤ عمدہ کیجئے کہ جس کا اہل بیت سے تعلق نہیں، چاروں خلفائے راشدین سے تعلق نہیں، ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم کاروبار کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، نہ ان کو اپنے گھروں میں بلا کر 10 محرم کو ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ سے اپنے بازو پر امام ضامن بنواتے ہیں۔ ہمارا ان سے اور ان کے عقیدے سے بیداری کا اعلان ہے۔ اور حسن تو وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس نے امت کے اتحاد کے لیے اپنی خلافت چھوڑ دی تھی۔ اہل بیت کی محبت کبھی صحابہ کی دشمنی نہیں سکھاتی، اہل بیت کی محبت صحابہ سے پیار سکھاتی ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ قرآن مقدس کی آیت وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئے، ہم لوگ یا تابعین، تبع تابعین، محدثین، یا قیامت تک آنے والا ہر مواحد، ہر مسلمان، اس کی دعا کیا ہے؟ یہ قرآن مقدس میں اس کی دعا منقول ہے. پہلی دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بڑے خطا کار ہیں اور بڑے کمزور ہیں کہ اس زمانے میں ہماری زندگیوں میں اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، ناصبی ہیں اور رافضی ہیں. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، دھرتی تیری ہے اور تیرے ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، تیرے عمر کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ کھاتے تیرا، اللہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے، حکومتیں ان کی ہیں، ایجنسیاں ان کی ہیں. اللہ اس کوتاہی پر ہمیں معاف فرما اور ہمیں وہ قوت عطا فرما کہ اس زمین پر تیرے قرآن کا نظام، تیری شریعت کی خلافت قائم ہو اور اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے چرچے ہوں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ مسلمان آج کی صدی کا ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، طلحہ کے لیے، زبیر کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے، فاطمہ کے لیے ایک ہی دعا کرتا ہے. امیر معاویہ کے لیے، خلفاء کے لیے 12 خلیفہ گزرے ہیں، ان سب کے لیے، تمام صحابہ کے لیے، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک ایک دعا کرتا ہے اپنے رب سے. اللہ ہمارے یہ سارے بھائی ہیں، اللہ انہوں نے ایمان ہم سے پہلے قبول کیا، سبقونا بالایمان. اللہ ان کو بھی معاف فرما، ان کی خطائیں معاف فرما. یہ معصوم نہیں تھے، معصوم صرف انبیاء کی جماعت ہوتی ہے. ان سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی، بشری تقاضے سے اللہ ہماری دعائیں ہیں. جیسے پیغمبر نے کہا تھا اویس کرنی آئے گا، اس کی نشانی یہ ہے عمر، اس کے جسم پر پھل بحری کا درہم کے برابر نشان ہوگا. جب تیرے زمانے میں خلافت میں تیری اس سے ملاقات ہو جائے، اسے کہنا اویس کرنی رحمہ اللہ، میں عمر تجھے کہتا ہوں کیونکہ مجھے میرے پیغمبر نے کہا تھا عمر اس سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کروا لینا. کہا عمر، کہا اویس کرنی، کہا صحابی اور کہا تابی، لیکن اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. عمر کا تو بہت زیادہ ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں اویس آئے گا رحمہ اللہ، عمر اسے کہنا میرے لیے دعا کر دے. ایسے ہی آپ سب، کہا ہم ہاتھ بھی کالے، سیاہ اعمال، زبانیں بھی کالی جھوٹ بول بول کر، دل کے اندر بھی سیاہیاں، کہا ہم اور کہا یار غار. لیکن قرآن کہتا ہے ہر صحابی کے لیے یہ بندہ دعا کر رہا ہے، ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے، اللہ انہیں بھی معاف کر دے، انہیں بھی معاف کر دے، ان کی غلطیاں بھی معاف فرما. جیسے عمر نے کہا تھا، کتنا کام کیا ہے. کسی کہنے والے نے کہا اگر امت اسلامیہ کو ایک عمر اور مل جاتا، اتنی ہی اس کو خلافت اور وقت اور علاقہ مل جاتا، روئے زمین پر کفر ختم ہو جاتا. کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ بھی رب سے ڈرتا اور کہتا کیا ہے، یہ تل کا مجھ سے بہتر ہے، نہ سوال ہے نہ جواب. اللہ عمر نے کہا تھا اللہ تو مجھے برابر برابر چھوڑ دے، اس خلافت کے بوجھ پر نہ عذاب دے نہ ثواب دے، میں تجھ سے پھر بھی راضی ہوں. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ،
عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کا نام لے کر رضی اللہ تعالی عنہم ان کے بارے میں یہ قرآن کی آیت پڑھتے رہا کرو. ربنا اغفر لنا، اللہ ہمارے ان صحابہ کو معاف فرما، تابعین کو معاف فرما، تبع تابعین کو معاف فرما، ائمہ اہل سنہ کو معاف فرما، محدثین کو معاف فرما، ہم سے پہلے جو بھی مواہب گزرا ہے ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، جو بھی مواہب فوت ہو چکا ہے اللہ سب کو معاف فرما. اور دوسری دعا کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ہمارے دلوں کے اندر کسی صحابی کا کوئی بغض نہ ہو، غلہ، اللہ کوئی عداوت نہ ہو، کوئی زبان پر گندے الفاظ نہ ہو، کوئی دل کے اندر خیالات نہ ہو. دعا کیا کر اس کو یاد کر لے آج. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے کر آئے ہیں اللہ تجھ پر، کسی مومن کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی عداوت نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو. سارے صحابہ اور تابعین اور محدثین، ائمہ اہل السنہ، ربنا، اے ہمارے رب، اگر کوئی ایسی خطا ہو گئی، کوئی خیال آ گیا تاریخی واقعات سن کر، کسی ذاکر کی گفتگو سن کر، کسی اپنے ٹک ٹاکر کی بات سن کر، تو ربنا انک رؤوف الرحیم، تو بڑی شفقت کرنے والا ہے، ہم پر شفقت فرما، تو بڑی رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما. یہ دعا یاد کر لیجئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی قرآن کی آیت سے استنباط کر کے اعلان کیا ہے، ان الرافضیہ الذی یسب الصحابۃ لیس له فی مال الفیء نصیب لعدم اتصافه بما مدح اللہ به هؤلاء فی قولہم. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رافضی جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کی عزت، ازواج مطہرات عائشہ اور حفصہ ان سے محفوظ نہیں ہے. جو بھی شخص پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، سب کو شتم کرتا ہے، مال فیض سے ان کو حصہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، مدح کی ہے، اور رافضی ان کی مذمت کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسببتموہم، سمعت نبیکم یقول لا تذهب هذه الامہ حتی یلعن آخرها اولها. ہم لوگوں کو اصحاب محمد کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، معافی کی درخواست رب کی عدالت میں دینے کا حکم دیا گیا ہے، مگر تم نے ان پر لعن طعن کی ہے. کہاں کربلا 61 ہجری اور کہاں ابو بکر کی خلافت، کون سا تعلق ہے؟ کیا رابطہ تو نے کیا ہے؟ مناتا کربلا ہے، گالیاں ابو بکر کو دیتا ہے، ذکر حسین کا کرتا ہے، گالیاں عائشہ کو دیتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی یہ بیوی ابو بکر کی بیٹی فرماتی ہے، اصحاب محمد کے لیے اے تم لوگوں کو تو کہا گیا استغفار کرو، ان کے لیے معافیہ طلب کرو، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، مگر تم نے ان پر سب و شتم کیا، لعن طعن کیا. میں ایک مولوی یاسر ہے ان کا خبیث، میں نے دیکھا وہ ایک شخص کو کلمہ پڑھا رہا تھا، کلمے کے اندر وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے، عائشہ پر لعنت کرنا، ابو بکر پر لعنت کرنا، عمر پر لعنت کرنا. اور یہاں بیوی پیغمبر کی کیا کہتی ہے؟ عائشہ طاہرہ کیا فرماتی ہے؟ امرتم بالاستغفار. اور لوگوں، تمہیں تو نبی کے ساتھیوں کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا تھا اور تم نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی. میں نے، امی عائشہ فرماتی ہیں، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ امت
اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے آخرین اولین پر لعن طعن نہیں کریں گے. اور یہ وقت آ چکا ہے. میں آپ کے توسط سے حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کی زبانوں کو لگام دیں، ملک کو فساد کا گھر نہ بنائے، ورنہ اہل سنہ کا بہت غم غصے کے اندر ہے. ایسی ویڈیو دیکھنے پر آئی ہیں، اللہ کی قسم. میں نے کل ایک ویڈیو سنی، 3 سیکنڈ کے بعد میں نے بند کر دی، سننے کے قابل ہی نہیں. ایسی گالیاں، صحابہ پر ایسا طعن. اللہ ان کو سوائے ہستی سے مٹا دے جو صحابہ کے دشمن ہیں، یا ان کو اللہ ہدایت دے دے. اور ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے.